قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ شکار پر نکلا تھا جب اس نے ایک خوبصورت لونڈی کو دیکھا۔ بادشاہ کو پہلی نظر میں ہی اس سے پیار ہو گیا اور اس نے لونڈی خرید لی۔ اچانک لونڈی بیمار پڑ گئی۔ لونڈی کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کو بلایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شفایابی سے محروم کر دیا، اس لیے انہیں ان کے علاج سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ بادشاہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، جبکہ لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے وزن کم کرنے لگی۔ معالج علاج سے معذور ہو گئے۔ یہ جان کر بادشاہ مسجد کی طرف متوجہ ہوا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگا اور رو رو کر دعا کرنے لگا۔ خدا کی رحمت جوش میں آ گئی، جبکہ بادشاہ خدا کی بانہوں میں روتا اور بے بس ہو کر سو گیا۔ خواب میں اسے بتایا گیا کہ ایک اجنبی آئے گا اور لونڈی کو شفا دے گا اور خدا کے فضل سے اس کا علاج جادوئی ہوگا۔ بادشاہ اجنبی کا انتظار کرنے لگا۔ آخر اجنبی آ پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا معائنہ کیا اور انکشاف کیا کہ ڈاکٹروں کی طرف سے اسے دی گئی دوا درست نہیں تھی، کیونکہ وہ جسمانی طور پر تندرست تھی اور اسے صرف دل کی بیماری تھی۔ لونڈی کی بیماری سے واقف ہونے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس لونڈی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اجنبی نے اس سے پوچھا کہ اس کا تعلق کس شہر سے ہے، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کرتے رہے۔ دراصل وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس لونڈی کو کس سے محبت ہوئی ہے۔ لونڈی سے اجنبی کی گفتگو کے دوران کسی وقت سمرقند شہر کا ذکر ہوا۔ اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی کہانی سنائی کہ اس شہر کے ایک سوداگر نے مجھے ایک امیر سونار کو بیچ دیا، جس نے مجھے 6 ماہ تک اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ بیچ دیا۔ بحث کرتے کرتے غلام کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اجنبی نے لونڈی سے اس سونار کا نام اور پتہ پوچھا اور اسے تسلی دی کہ میں تمہاری بیماری سمجھ گیا ہوں، فکر مت کرو، اب تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس اجنبی نے بادشاہ کو لونڈی کی بیماری کے بارے میں چند حقائق بتائے اور بادشاہ سے کہا کہ وہ سمرقند میں ایک ایلچی بھیجے جو سونار کو لالچ دے کر دربار میں لائے تاکہ وہ اسے دیکھ سکے۔ بادشاہ نے 2 ایلچی سمرقند بھیجے جو سونار کے پاس پہنچے اور سونار کے فن کی تعریف کرنے لگے۔ ایلچی نے اسے کچھ انعامات سونے اور چاندی کی پیشکش کی اور اسے اپنے ساتھ جانے کو کہا۔ سونار اپنی بیوی، بچے، کام، شہر اور گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے شاہی سونا اور مٹی کے برتن دیے گئے۔ اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لونڈی کو سونار کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بادشاہ نے لونڈی کا نکاح کر دیا۔ اس دوران اجنبی نے سونار کے لیے ایک شربت تیار کیا جسے 6 ماہ تک استعمال کرنے کے بعد اس کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت ہو گیا اور رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کا حسن ختم ہو چکا تھا، لونڈی اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ اس کے حسن کے غائب ہونے سے لونڈی کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ سونار مر گیا۔ اجنبی کے ہاتھوں سونار کا مرنا خدا کی مصلحت تھی۔ اجنبی نے اسے بادشاہ کی خاطر خوف و امید سے نہیں مارا بلکہ مصلحت سے، کیونکہ اسے الہام سے ایسا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ سچی محبت کی کہانی پسند ہے تو براہ کرم کمنٹس باکس میں اپنی دلچسپی دکھائیں اور اس محبت کی کہانی کو اپنے دوستوں، پیروکاروں اور محبت کرنے والوں